محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وروى ابن أبي حاتم حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطي أنه سمع محمد بن الحسن الواسطي والنصبغ بن زيد عن خالد بن كثير عن خالد بن دريك بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لها من عينين؟ قال أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد الآية. ورواه ابن جرير عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به. ابو فصل رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی ایک بندے نے لیکن تھا وہ صحابی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی یعنی سند میں صحابی ہے لیکن نام معلوم نہیں تو سند کا نقصان نہیں ہوتا. اس لیے کہ صحابہ سب کے سب سچے ہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہیں. الصحابۃ کلہم صدوق و عدول. ہاں صحابی کے علاوہ تابعین میں سے تبع تابعین میں سے سند میں ایسا بندہ آ جائے کہ رجل یعنی رجل مجہول ہے، نام کا پتہ نہیں ہے، تو وہاں تو سند کو نقصان ہوتا. لیکن اگر یہ بات ہو کہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندے نے روایت کی تھا وہ صحابی لیکن نام کیا تھا نام کا پتہ نہیں، تو یہ سند کو نقصان نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ سچے ہیں، تمام صحابہ امانت والے ہیں، تمام صحابہ عدل و صداقت والے ہیں. وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کسی بات کی نسبت غلط نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو حضور کے صحابہ میں سے تھا اس نے روایت کی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقل علی ما لم اقل. حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کی. یعنی اتنا بڑا الزام ہے کہ حضور کی طرف کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا. اچھا اصل بات یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں بھی بڑے قسم کے لوگ پیدا ہوئے. بعض لوگ تو ایسے تھے نا اللہ معاف کرے وہ بے دین تھے, یہودی تھے, منافق تھے, ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا, وہ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے کہ حضور پاک نے کہا نا کہ حضور نے نہیں فرمایا. وہ تو تھے ہی منافق, وہ تو تھے ہی دشمن اسلام, کہ اسلام ظاہر میں تو کرتے تھے لیکن باطن میں اسلام نہیں تھا. ایک تو وہ لوگ. اچھا بعض لوگ جو ہیں نا وہ ہوتے ہی مسلمان ہیں بیچارے, اللہ رسول پر بھی ایمان ہے, حضور سے محبت بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, عبادت ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ بھی کبھی کبھی ایسی روایت کر دیتے ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہوتی, جھوٹ ہوتی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے حضور پر تو جھوٹ نہیں بولا نا, ہم نے تو حضور کے لیے جھوٹ بولا ہے. کیا مانا ہم نے جھوٹی روایت کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں دین میں, تو ہم نے تو مقصد ہے کہ حضور کے لیے جھوٹ بولا. من کذب علی, حضور نے بولا جو مجھ پہ جھوٹ بولے, ہم نے حضور پہ تو جھوٹ نہیں بولا. تو یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی افراد و تفرید کا مسئلہ ہے کہ چاہے تم حضور کے لیے کہو یا حضور پہ کہو, جو بات حضور نے نہیں کی ہے اس کی نسبت کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں فرمائی لیکن آدمی کہتے جی کہ حدیث شریف میں آیا ہے. جیسے آج کل بہت سارا یہ رواج ایسا پھیلا ہے کہ بہت سارے حضرات مضمون لکھتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی کہ حدیث شریف میں آیا. بھئی اب حدیث کا نہ تو انہوں نے نام لیا کہ وہ حدیث کس کتاب میں ہے, نہ آگے یہ وضاحت کی کہ حدیث کا درجہ کیا ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث حسن ہے, حدیث غریب ہے, حدیث ضعیف ہے, تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. نہ یہ ذکر کیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے رجال کون ہیں, بس حدیث شریف میں آیا ہے, یا لکھ دیں گے حضور پاک نے فرمایا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں حالانکہ بعض اوقات وہ سچی بات ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کوئی آدمی حضور پاک کی حدیث بیان کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کلام کی نسبت کرے تو لازماً اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور ساتھ حوالہ دینا چاہیے کہ یہ حدیث مبارک سیاستہ میں ہے, یہ حدیث مبارک جو ہے سنن میں ہے, یہ حدیث مبارک جو ہے مصنفات میں ہے, یہ حدیث مبارک جو ہے مسلسلات میں ہے, یہ حدیث مبارک جو ہے مرسلات میں ہے, یہ حدیث مبارک جو ہے مسانید میں ہے, اس کا حوالہ ہو اور پھر اس حدیث کا درجہ بھی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محدثین بھی تو حدیث بیان کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ بیان کریں گے متفق علیہ. یہ ایسی حدیث ہے جس میں امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں رحمت اللہ علیہم کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یا وہ لکھیں گے کہ حدیث مبارک ہے لیکن رواہ البخاری, امام بخاری نے روایت کی, اور یا لکھیں گے رواہ مسلم, اس کو امام مسلم نے روایت کی اور حدیث صحیح. یا باقاعدہ لکھیں گے کہ بھی حدیث جو ہے وہ حسن ہے, یا لکھیں گے کہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے, اس میں غرابت پائی جاتی ہے, تو باقاعدہ وضاحت کریں گے. آپ جتنی حدیث کی کتابیں پڑھیں گے جب بھی وہ حدیث ذکر کریں گے تو آگے اس کا درجہ بھی موجود ہو. اور بعض محدثین جو ہے وہ تو وجہ بھی بیان کر دیتے ہیں بھی غرابت کیوں ہے, اس میں فلاں راوی جو ہے نا وہ مجہول آ گیا. تو بعد اگر اتنا بھی نہ بیان فرمایا تو یہ بتا دیتے ہیں کہ درجہ حدیث کیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ منہ سے نکال دینا کہ حضور نے فرمایا ہے یہ آسان بات نہیں, یا یہ کہہ دینا کہ حدیث مبارک میں ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے,
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ آپ بات کی نسبت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. آدمی کو تو یہ بھی نہیں چاہیے کہ کسی عالم کے ساتھ غلط قول نسبت کرے, کسی بزرگ کے ساتھ جب یہ جائے کہ کہے کہ حضور فرما رہے ہیں حضور نے نہیں فرمایا, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انسان کو بڑی احتیاط کرنی. اچھا, اسی طرح بعد میرے بھائی ہیں جن کا علم نہیں ہوتا, محدود علم ہوتا ہے بیچاروں کا. تقریر سن لی, کبھی درس میں بیٹھ گئے, کوئی دو لفظ سن لیے, کبھی اخبار پڑھ لیا, کبھی کوئی مضمون پڑھ لیا, تو وہ بیچارے بھی کہتے ہیں ہاں جی حدیث میں تو یوں آیا ہے. بھی تم حدیث سمجھتے نہیں ہو تو بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ بحث تو تب کرو یا سوال تو تب کرو, پہلے تم حدیث سمجھتے ہو. تمہیں حدیث کی پتہ ہے کہ یہ حدیث مبارک کے الفاظ کیا ہے, وہ یہ بھی نہیں جانتے. اچھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی میں نے بخاری شریف میں پڑھا. اچھا, ابھی بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ اور یہ تو پتہ نہیں کس نے لکھی ہے, میں نے پڑھا بخاری شریف. تو جب آدمی کو بخاری شریف کے لکھنے والے کا بھی پتہ نہ ہو, جب آدمی کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ بخاری شریف کتاب کا نام بخاری شریف تو نہیں ہے, یہ تو امام صاحب چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے نسبت ہو گئی بخارا کی طرف. بخارا تو جگہ کا نام ہے, امام صاحب وہاں کے رہنے والے تھے, اس لیے اس کو نسبت کر دیا جاتا ہے بخاری, ورنہ کتاب کا نام تو بخاری نہیں ہے. وہ تو ان کی نسبت کی وجہ سے, ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ الجامع الصحیح کتاب کا نام ہے. تو اس لیے بہرحال یہ بھی بہت بڑی زیادتی کہ اگر علم ہے تو بات کریں, اگر علم نہیں ہے تو پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پھر کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کے سامنے مسئلہ رکھیں کہ جی میں نے یہ پڑھا ہے, آپ سمجھائیں کہ یہ حقیقت ہے, یہ صحیح حدیث ہے, کیونکہ حوالہ تو ہے نہیں. ایسے لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں جی حدیث ہے, اچھا بعد نیچے لکھ دیں گے الحدیث, اب پتہ نہیں کہاں ہے وہ حدیث, کوئی پتہ نہیں. اچھا, بعد لکھ دیں گے جی بزرگ فرماتے ہیں, اب اللہ عالم کون بزرگ, بزرگوں کا نام ہی نہیں. چلو کوئی نام کا پتہ ہو تو آدمی اندازہ کرے کہ بھئی ہاں فلاں آدمی عالم تھے, وہ سکھا تھے اور ایسی بات غلط کہنے والے نہیں تھے, نام تو ہے نہیں, بزرگ فرماتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے, بزرگوں سے ہم نے سنا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کئی چٹات لکھا تھا ہم نے سنا ہے. بھیا پتہ نہیں بندے نے کیا کیا سنا ہے, جو کوئی سنا ہے وہ تو دین نہیں ہو جاتا. تو اس لیے ہمیشہ آدمی تحقیق سے بات کرے. حضور نے فرمایا کہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی بندہ ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کی ہے, ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کی ہے. اور کیا ہوگا ان لوگوں کا جو اتنا بڑا الزام لگائیں کہ حضور نے قرآن خود بنایا ہے, اور کیا ہوگا ان لوگوں کا جو حضور پہ الزام بنائے کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خبردار ایسی بات میری طرف نسبت نہ کی جائے جو میں نے نہ کہی ہو. من یقل علی ما لم اقل, جو بندہ ایسی بات میری طرف نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی, او ادعا الی غیر والدی, یا اپنے آپ کو غیر والدی یعنی کسی دوسری قوم سے منسوب کرے. کیا مانا, بیچارہ ہے چھوٹی قوم کا بندہ کہ نہیں ہم تو سید ہیں, حالانکہ وہ سید نہیں ہے, تو اس کا مانا یہ ہے کہ دوسرے کو اپنا باپ بنا رہا ہے. اور بیچارہ ہم تو جی قریش ہیں, ہم تو جی فلاں قبیلے سے, ہم تو جناب فلاں قبیلے سے, حالانکہ وہ اس قبیلے سے نہیں ہوتا. تو یہ بھی جھوٹ ہے. گویا نعوذ باللہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے نطفے سے نکال کے غلط نسبت کر رہا ہے, تو مانا والدہ پر بھی تو زنا کا الزام لگا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی نا کہ ہر آدمی کہہ دے کہ میں قریشی ہوں, میں سید ہوں, میں فلاں ہوں. اللہ کے بندے جو کچھ ہو اللہ کا شکر کرو. ہم سب انسان ہیں اور تمام انسان جو ہے وہ اولاد آدم. تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہے, ماں بھی ایک. یہ تو آگے کسب ہے. کسی آدمی نے جوتے سینے شروع کر دیے, موچی کہلایا. کسی نے لوہے کا کام شروع کیا, وہ لوہار کہلایا. لکڑی کا کام شروع کیا, درخان کہلایا. کسی نے کاشتکاری کی, وہ کاشتکار کہلایا. کسی نے جناب صنعت میں ہاتھ ڈالا, صنعتکار. یہ تو پیشے ہے, کام ہے, ورنہ انسان تو انسان ہے. اب اللہ کے نزدیک تو کسی قوم قبیلے کی کوئی عزت نہیں. اللہ کے ہاں تو وہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور اس کے حکم پہ چلنے والا ہے. آج کل یہ بڑا رواج ہے, لوگ آتے ہیں کسی دوسرے ملک میں, وہاں چونکہ کوئی ان کو جانتا نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کے ساتھ لقب لگا دیتے ہیں, آہستہ آہستہ مشہور ہو جاتے ہیں. تو
حالانکہ اللہ کا قرآن ہے کہ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، قیامت والے دن کوئی نسب نہیں ہوگا کہ تم قریشی ہو، تم خان ہو، افغان ہو. وہاں تو پوچھیں گے مسلمان ہو، تم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی، بات ختم ہو گئی. اب وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ کام کیا کرتے تھے، آپ چھوٹی قوم سے تھے کہ بڑی قوم سے. یہ تو ہندوؤں کی باتیں ہیں، یہ تو ہندوؤں کے اندر عذاب ہے کہ ان کے اندر برہمن ہیں، پھر کھتری ہیں، اس کے بعد جناب پھر شودر ہیں، پھر یہ سب، یہ تو ہندوؤں کی باتیں ہیں کہ یہ قوم چھوٹی ہے، یہ قوم بڑی ہے. چھوٹی قوم کا بندہ یعنی ان کے برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ لگا تو بھرشٹ ہو گیا، برتن پلید ہو گیا. انا للہ و انا. اور یہی آج کل ہم نے کر رکھا کہ اگر کوئی ہو جی چھوڑو جی کیا یہ ہمارا مقابلہ پاولی ہے، بھائی کپڑے بناتا ہے بیچارہ پاولی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اچھا وہ آدمی مل لگا لے تو پھر پاولی نہیں ہوتا، مل والا تو کپڑے بناتا ہے. اچھا اگر وہ غریب کی چھوٹی موٹی دکان ہے، جوتے سیتا ہے، چھوڑو جی یہ موچی ہے. لیکن کوئی آدمی باٹا اور سروس والے کو نہیں کہتا کہ موچی ہے، کیونکہ انہوں نے فیکٹری لگا لی ہے، بڑا کام پکام، تو وہ بھی وہی جوتے بنانے والا تھا، لیکن ان کو نہیں کہتے کہ یہ موچی ہے. حالانکہ وہی اللہ کے بندے، وہ تو سب سے زیادہ جوتے بناتے ہیں. یہ تو مہینے میں 3 بناتا ہوگا اور 3 لاکھ بناتے ہوں. لیکن چونکہ پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، لہٰذا ان کے گناہوں پہ بھی پردہ پڑ گیا، قوم پہ بھی پردہ پڑ گیا، عیبوں پہ بھی پردہ پڑ گیا. اگر وہ غریب ہے بیچارہ، اچھا آج دیکھیں گے نا اگر بڑے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ حضرت مخدوم صاحب ہے. اچھا یہ کو چھوڑو جی قریشی ہے، پاگلوں، قوم تو اصل قریش ہے، مخدوم کوئی قوم ہے؟ خدا کا خوف کرو، بھی اصل قوم جو ہے وہ تو قریش ہے. بنو ہاشم جو ہے وہ قریش کا حصہ ہے، اصل قبیلہ قریش ہے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. قریش میں سے ایک شاخ ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں مثلا بلوچ ہے، پھر ان کی شاخیں ہوتی ہیں جی، یہ قرائی ہے اور یہ رند ہے اور یہ جتوئی ہے اور یہ لغاری ہے اور یہ وزاری ہے، یہ مری ہے، یہ بکٹی ہے، یہ فلان ہے. تو یہ تو شاخیں ہوتی ہیں، اصل بلوچ ہو گئے. تو اصل قبیلہ تو قریش ہے. قریش سے پھر آگے بنی ہاشم، بنی ہاشم میں پھر بنی عبد المطلب ہے. بنی عبد المطلب کے گھرانے میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا کرا. تو میرے محبوب تو قرشی اور ہاشمی ہیں. تو کہنا چھوڑو جی یہ تو قریشی ہے، بھیک مانگنے آیا ہے. یہ کون سے مخدوم صاحب، ماشاءاللہ مخدوم صاحب ہے. سید صاحب بھی مخدوم تو کوئی قوم نہیں، سید بھی کوئی قوم نہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ سید قوم ہے؟ سید تو لقب ہے، سید بنا سردار. حضور نے فرما دیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، کہ قیامت والے دن جوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن حسین. اسی طرح فرمایا سیدۃ النساء فاطمۃ بالجنہ، جنت میں عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہوں. تو جن لوگوں کی نسبت بی بی فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، تو وہ احتراماً سید کہلاتے ہیں، ورنہ سید قوم تو نہیں ہے. حضرت حسن حسین خود کون ہے؟ خود قریشی ہے. حضرت حسن حسین ابن علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے، ابی طالب ابن، تو وہ تو قریشی ہے. لیکن حالات یہ ہے دنیا میں، اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو قوم ہے اپنے قبیلے کو صحیح ظاہر کریں. اگر آپ نے نسبت اپنے بجائے غیر قبیلے کی طرف کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک تو تم نے جھوٹ بولا، دوسرا نعوذ باللہ اپنی والدہ کو متہم کیا کہ یعنی میں ان کا بیٹا نہیں، اصل میں ان کو اس قوم کا بیٹا ہوں. تو نعوذ باللہ کتنا بڑا اتہام ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا من یقل ما لم یقل، وہ آدمی جو بات کرے جو میں نے نہیں کی ہے، او ادعا الی غیر والدیہ، یا وہ دعویٰ کرے اپنے والدین کے علاوہ کسی دوسرے والدین کی طرف. اسی طرح یاد رکھیں جیسے لوگ بچہ لے کے پالتے ہیں، ان کو بیٹا بیٹی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کے نام سے پکارے جائیں گے. تم نے محبت سے بیٹا بنایا ہے، یہ نہیں کہ تمہارا بیٹا بن گیا. اور جی ہم نے اپنا نام لکھوا دیا تو غلطی کی ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا بیٹا تو ہے ہی نہیں. اور فرماتی ہوں انتما الی غیر موالی، یا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس سردار یا اس قبیلے کا غلام نہیں بلکہ میں تو فلاں قبیلے کا غلام ہوں، تو یہ بھی نسبت جھوٹی. فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من
النار، گویا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے. کتنی وعید ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا رہا ہے، ورنہ جہنم میں کون اپنا ٹھکانہ بنائے گا؟ جہنم تو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ ہی کافروں کے ٹھکانے بنائیں گے. لیکن اتنا بڑی وعید ہے کہ گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے جہنم میں بستر لگا دیا. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْنَ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ مَقْعَدًا، تو گویا وہ جہنم کی آنکھوں کے سامنے اپنا جگہ، اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو جو چیز سامنے ہوگی وہ زیادہ مار میں ہوگی، لیکن ایک آدمی ذرا پیچھے ہو جائے تھوڑی دیر تو مار سے بچ جائے گا، لیکن جو سامنے ہوگا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ مانا اس کے لیے سخت عذاب ہوگا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ لَهَا مِنْ عَيْنَيْنِ، حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہوں گی؟ جہنم تو آگ ہے، آگ کی بھی حضور آنکھیں ہوں گی. آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں آتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب ان کو دور سے دیکھے گی جہنم، اللہ فرماتا ہے جہنم دیکھے گی تو آنکھیں ہوں گی. باقی یہ بات یاد رکھا کریں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری طرح آنکھیں ہوں. یہ اسی لیے لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، دیکھو جی حدیث پر کیسے ایمان لائے، جہنم کی آنکھیں اور جناب آگ کی کیسے آنکھیں ہوں گی؟ اور اللہ کے بندے ہر چیز کی آنکھ الگ ہے. اب انسانوں کی آنکھیں الگ ہیں، جنات کی آنکھیں الگ ہیں، حیوانات کی آنکھیں الگ ہیں. اچھا ہماری آنکھوں میں ایک قطرہ پانی کا ایسے بھر جائے ہماری آنکھیں فوراً بند ہو جائے. مچھلی دیکھو کیسے پانی میں پھر رہی ہے، وہی دیکھ رہی ہے، کھا رہی ہے، چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں لیکن وہ پانی میں کھولتی ہے. اچھا ایسے جانور بھی ہیں جو دن کی روشنی میں آنکھیں بند رکھتے ہیں، رات کا اندھیرا ہو تو آنکھیں کھول لیتے ہیں. تو ان کی روشنی جو ہے رات کو اندھیرے میں کام کرتی ہے، روشنی دن میں کام نہیں کرتی. تو جب اللہ نے دنیا میں ہمیں نمونے دکھا دیے ہیں کہ بھئی سانپ کی آنکھ الگ ہے، بچھو کی آنکھ الگ ہے، جانوروں کی آنکھیں الگ ہیں، جنات کی آنکھیں الگ ہیں، انسانوں کی آنکھیں الگ ہیں، آبی مخلوق کی آنکھیں الگ ہیں، اور خاکی مخلوق کی آنکھیں جو ہیں وہ الگ ہیں. اچھا آپ دیکھیں نا مچھلی پانی میں کیسے اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، خشکی پہ لے آؤ 4 گھنٹے کے بعد مر جائے گی. یعنی سب سے خطرناک مچھلی جو ہے نا شارک ہے، یہ انسانی خون کی پیاسی ہے، انسان کی دشمن ہے. اللہ معاف فرمائے. اس کی آپ دیکھیں نا پھرتیاں، کبھی آپ اس پہ جو آپ دوز ہوتی ہے نا جی اس پہ رائڈز لیں اور آپ دوز میں بند ہو کے پانی میں جائیں نا، پھر دیکھیں کیسے وہ شارک بھاگتی ہے، کیسے آ کے حملہ آور ہوتی ہے. اچھا اسی شارک کو پکڑ کے باہر لے آؤ مر جائے گی، وہ خشکی پہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اچھا کتنے جانور ہیں وہ خشکی پہ تو بڑی بلا ہے، پانی میں ڈال دو گے خلاص ختم ہو گیا، مر گیا. تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. اچھا کتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ دیکھیں آپ، لاکھ دوائی مارے مرتے نہیں. اچھا آگ کا دھواں دے دے مر جاتے. کتنے کیڑے مکوڑے مرتے نہیں، آپ مٹی کا تیل ڈالتے مر جائیں گے، کیونکہ وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے، وہ سانس نہیں لے سکتے. جب سانس نہیں لے سکتے تو دم گھٹ جاتا ہے، مر جاتے. تو اس لیے ڈرتے ہیں نا. دیکھیں نا آپ نے کبھی کبھی جہاز جو ہے پھٹ جاتے ہیں تیل لے کے جانے والے، تو سمندر کے اوپر اگر تیل آ جائے تمام آبی جانور مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ سانس کیسے لیں، اوپر تو تیل آ گیا، سانس رک گیا، سانس جب بند ہو گیا تو مر گیا. اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے بہرحال یہ اعتراض کرنا کہ جی وہ کیسے ہوں گی، تو جس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں وہ اللہ چاہے تو آگ کو بھی آنکھیں دے دیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لکڑی کو بھی آنکھیں دے دیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پتھروں کو بھی آنکھیں دے دیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ نے فرمایا مکے میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی لیکن جب میں اس کے ساتھ گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام کہتا تھا. تو اب پتھر کو کیسے پتا کہ ابھی حضور گزر رہے ہیں؟ اس جگہ سے تو ہزاروں بندے گزرتے ہوں گے.
یہ مکے میں زباق الحجر پتھر والی گلی مشہور ہے، اسی گلی کے اندر وہ پتھر مبارک تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں کہ یہ پتھر ہے۔ انی لعارف حجرا یسلم علی قبل ان بعثت، مجھ پہ سلام کہتا تھا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، جب حضور گزرتے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پتھر ہے۔ اب اس کو کیسے پتا بھی حضور گزر رہے ہیں؟ اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب ان کی برات کا انتظام کیا تو وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ پڑا۔ اچھا اس کو کیسے پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں؟ کسی اور کے کپڑے تو میں نہیں لے جا رہا۔ اچھا بھاگا بھی یہ نہیں کہ جو ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، وہاں گیا جہاں دشمن بیٹھے تھے، سیدھا ان کے آگے جا کے کھڑا کیا۔ تو اللہ چاہے تو پتھروں کو بھی آنکھیں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو حجار میانے ایسے بھی پتھر ہیں کہ جنہوں نے انبیاء پہ سلام کہے ہیں، اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن پتھروں پہ بھی نازل کرتے تو پتھر بھی پھٹ جاتے۔ تو اللہ پاک چاہے پتھروں کے بھی کان پیدا کر دے، پتھر بھی سن لیں، پتھروں میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، پتھروں میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ باتیں سوچنا کہ جناب جہنم کی آنکھیں ہوں گی، آگ کی کیسے آنکھیں ہوں گی؟ تو جس اللہ نے آگ کو پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے آگ کو روشن فرمایا ہے، وہ اللہ چاہے تو آگ میں پہچان بھی پیدا کر دیں گے۔ باقی ان کی آنکھیں کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوں گی، یہ آخرت کے معاملے ہیں، وہ عالم ہی الگ ہے، یہ عالم ہی الگ ہے۔ تو اگر ہم عالم آخرت کو عالم دنیا پہ قیاس کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہر عالم کے اپنے احکام، عالم ارواح الگ چیز ہے، عالم دنیا الگ چیز ہے، عالم برزخ الگ چیز ہے، عالم آخرت الگ چیز۔ اب دیکھو نا کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے کیسے ماں کے رحم کے اندر پیٹ میں بند کھڑا ہے، اس کے لیے ساری کائنات وہی ہے۔ اب جناب جب باہر آتے ہیں تو اب ٹی کرتا ہے کہ میں کہاں آ گیا جناب۔ تو یہ تو وہ عالم الگ تھا، اب یہ عالم الگ ہے۔ جو بڑا ہوتا جائے گا دنیا میں اور مسائل پیدا ہوتے جائیں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطرافسي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن ابي وائل قال خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خيثم ومروا على حداد فقام عبد الله ينظر الى حديدة في النار وينظر الربيع بن خيثم اليها فتمايل الربيع ليسكت فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فصعق يعني الربيع وحملوه إلى أهل بيته فرابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق رضي الله تعالى عنه۔ اب اس روایت میں آتا ہے عیسیٰ ابن سلیم ابی وائل سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خرجنا مع عبد اللہ، یعنی ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلے، ومعنا الربیع ابن خیثم، ربیع ابن خیثم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم سب کے سب جو ہیں گزرے ایک لوہار پہ، فمروا علی حداد، ایک لوہار پہ گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوہے کا کام کر رہا ہے۔ وقام عبداللہ ينظر الى حدیدۃ فی النار، کہ اس نے لوہے کا ٹکڑا جو ہے وہ آگ میں رکھا ہوا ہے، آگ میں گرم ہو رہا ہے۔ وینظر الربیع بن خیثم الیہ، ربیع بن خیثم بھی دیکھ رہے ہیں۔ فتمایل الربیع لیسکتا، اب کہتے ہیں کہ ربیع بن خیثم پہ ایسی خشیت اور ایسا اللہ کا خوف اور جہنم کا ڈر طاری ہوا
کہ آپ ہلنے لگے معلوم ہوتا تھا کہ گر جائیں گے. فمر عبد اللہ علی اتون علی شاطئ الفرات. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر چل پڑے. فرات دریا کے کنارے پہ آپ نے دیکھا کہ بھٹیاں لگی ہوئی ہیں آگ کی. فلما رآہ عبداللہ، جب آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا والنار تلتہب فی جوفہ، ان بھٹیوں کے اندر جو ہے وہ آگ جو ہے ایسے دھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے. آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب وہ جہنم دور سے کافروں کو دیکھیں گی تو اب کافر بھی سنیں گے جہنم کی اس آواز کو، اس دہشت کو جو جہنم کی اس بھڑک سے پیدا ہوگی. فرماتے ہیں وسائے کا، یعنی بے ہوش ہو گئے حضرت ربیع ابن خیثم نے جب یہ آیت سنی اور وہ حوال دیکھا اور آگ کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. وحملوہ الی اہل بیتہ، حضرت ربیع ابن خیثم کو اٹھا کے ان کے گھر میں پہنچایا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے ساتھ رہے، تسلی دیتے رہے، ظہر کی نماز تک ان کی مرافقت فرمائی، لیکن اس وقت تک ابھی وہ ہوش میں نہیں آئے تھے. یعنی اللہ کا ڈر کہ وہ آگ کا نمونہ کہ کیسے آگ کے اندر لوہے کو تپا. ہے. اور یہ تو دنیا کی آگ ہے نا، جس کی جہنم کی آگ کے سامنے تو ہے ہی کچھ نہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 70 ڈگری میں سے 1 ڈگری ہے جو دنیا میں اللہ نے ظاہر کی ہے، باقی جو ہے وہ محفوظ ہے، جو جہنم میں پوری 70 ڈگری سامنے آئے گی. تو پھر اندازہ فرما لیں کہ 1 ڈگری کی اگر یہ حرارت ہے، جب اس میں آپ نے اور بھی ملا دی اور 70 ہو گئی تو پھر کیا حرارت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہی حفاظت فرما سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ دعا فرماتے حضور اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اسی طرح آتا ہے یا مجیر یا مجیر یا مجیر اجرنا من النار، کیونکہ اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ہمیں عذاب جہنم سے بچانے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے.
جہنم تو ایک ایسی بلا ہے تقاد و تمیز من الغیظ کہ قریب ہے کہ غصے میں پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کافروں کے گراؤ در گراؤ جہنم میں ڈالے جائیں گے سالہم خزنتہا جہنم کے خزان جہنم کے دروغہ جہنم کے نگران فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر بدبختو تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں ہے کہ آج تم جہنم میں آ گئے ہو. الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر کہیں گے بھئی ڈرانے والا تو آیا. انبیاء بھی آئے انبیاء کے بعد صحابہ بھی آئے صحابہ کے بعد تابعین بھی آئے علماء بھی آئے محدثین بھی آئے سب نے ہمیں ڈرایا لیکن ہم نے تو ان کو نعوذ باللہ کہا جھوٹے ہیں. ہم نے تو ان کی تکذیب کی ہم نے تو ان کی بات نہیں مانی اس لیے آج ہم جہنم میں پڑے ہیں. اور اس کے بعد پھر حسرت سے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. پھر حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش قالوا لو كنا نسمع یا تو ہم ان ڈرانے والوں کی بات مان لیتے ان کی بات سن کے ہم مان لیتے او نعقل یا خود کوئی عقل سے سمجھتے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں تو صحیح حق تو نہیں اگر حق ہے تو ہم مان لیں. اگر یہ بات ہوتی کہ ہم ان کی بات مان لیتے یا ہم خود سمجھ کے صحیح دین اختیار کرتے ما كنا من اصحاب السعیر آج ہم جہنمی نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن پھر اپنا اعتراف کریں گے گناہوں کا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اب ان کے اعتراف کرنے کا کیا فائدہ ہے اب ان کے ندامت کا کیا فائدہ ہے کیونکہ دار الآخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. وہاں جا کے لاکھ چیخو لاکھ توبہ کرو لاکھ ندامت کرو کوئی فائدہ نہیں. توبہ اور تندم جو ہے وہ تو دنیا میں فائدہ دیتا ہے کہ دنیا کے اندر توبہ کر لیں دنیا کے اندر آپ ندامت اختیار کر لیں اپنے حساب کے دن سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں تو فائدہ ہوگا ورنہ قیامت کو دیکھ کے کیا فائدہ ہوگا. وحدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال ان العبد يجر الى النار فتشق اليه شحقة البغلة الى الشعير ثم تظفر ظفرة لا يبقى احد الا خافا. هكذا رواه ابن ابي حاتم باسناده مختصرا. اس حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان العبد یجر الی النار قیامت میں جب کسی کو جہنم کی طرف کھینچ کے ڈالا جائے گا فتشق الیہ شحقۃ البغلۃ الی الشعیر وہ آگ ایسے آواز نکالے گی کہ جیسے کوئی خچر جو ہے نا جو دیکھ کے بھاگتی ہے پکڑنے کے لیے وہ ایسے دوڑے گی یعنی اس کافر کو پکڑنے کے لیے. ثم تظفر ظفرة پھر ایسا سانس لے گی لا يبقى احد الا خافا کوئی نہیں بچے گا مگر اس کی آواز سن کے سب ڈر جائیں گے. هكذا رواه ابن ابي حاتم باسناده مختصرا وقد رواه الامام ابو جعفر بن جرير قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل النبي يحيى عن مجاهد باسناده الى ابن عباس قال ان الرجل ليجر الى النار فتنزوي وتنكبز بعضها الى بعض ويقول لها الرحمن ما لك قالت انه يستجير مني ويقول ارسلوا عبدي وان الرجل يجر الى النار ويقول يا رب ما كان هذا الظن بك ويقول وما كان ظنك ويقول انت ثاني رحمتك ويقول ارسلوا عبدي.
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَرُّ إِلَى النَّارِ فَتَشْحَقُ إِلَيْهِ النَّارُ شَحْقَةَ الْبَغْلَةِ إِلَى الشَّعِيرِ وَتَزْفَرُ زَفْرَةً لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا خَافَهَا۔ اس حدیث حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندے کو کھینچیں گے جہنم کی طرف، وہ ایسے مل جائے گا، ایسے سکڑ جائے گا، ڈر جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے مالا کا کیا ہو گیا ہے؟ قالت کہے گی میرا اللہ یہ پناہ مانگتا ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا چھوڑ دو میرے بندے کو۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَجُرُّ إِلَى النَّارِ، اور کسی دوسرے بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، فَيَقُولُ، وہ کہے گا مولا مجھے تو امید نہیں تھی کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے تو کیا تمہیں امید تھی؟ بندہ کہے گا مولا مجھے تو یہ امید تھی کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں بچ جاؤں گا۔ دعا کرے اللہ ہم پہ بھی رحمت فرما دے۔ اللہ عذاب دنیا، عذاب جہنم، عذاب قبر، عذاب آخرت ہر پریشانی سے بچا دے۔ یا اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا، تیری بخشش ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، اور تیری رحمت جو ہے تیرے عذاب سے سبقت فرما رہی ہے، اور اس رحمت کے فیصلے فرما دے۔ ہم عاجز ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں۔ اب کہے گا مولا مجھے تو امید تھی کہ تیری رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ اللہ فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَجُرُّ إِلَى النَّارِ، اسی طرح ایک بندے کو لے جائیں گے تو آگ ایسے آواز، شہق کہتے ہیں جانور کا آواز، جیسے گدھا آواز نکالے اس کو کہتے ہیں شہیق، تو وہ ایسے یعنی آوازیں نکالے گی جیسے وہ جو کو دیکھ کے تو گدھا جو ہے بغلا خچر زیادہ جوش سے آواز نکالتی ہے، اور ایسا سانس لے گی کہ کوئی نہیں بچے گا مگر سب ڈر جائیں گے۔ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، یہ بات جو ہے صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا حی یا قیوم بک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كلها ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین قط ولا اقل من ذلك۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ماموں صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اور دعا کیا کریں کہ جتنے مسلمان مومن مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، کیونکہ جب آدمی سب کے لیے دعا کرتا ہے نا اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ ایک عاجز بندہ ہو کہ میرے بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس پہ میں رحمت کروں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ سب کے لیے دعا کیا کریں، اور جامع دعا نہ بھی عربی کے لفظ اللہ تمام مومنوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کو عذاب سے بچا اور جنت نصیب فرما۔ تو جب آدمی تمام عالم کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ایک عاجز بندہ ہے، ضعیف بندہ ہے، جس کے پلے میں بھی کچھ نہیں، لیکن سب کے لیے مانگ رہا ہے تو میں اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں۔ اگر 3-4 آدمی ہیں انہوں نے حج قران کیا ہے، اگر وہ ایک اونٹ یا گائے لے لیں، بالکل اس میں 7 حصے ہیں، وہ اپنے 7 حصے ملا لیں، 7 آدمیوں کو کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ چاہے اونٹ لے لیں چاہے گائے لے لیں، یہ تو الگ بات ہے نا کہ اللہ توفیق دے تو وہ اکیلا اونٹ ذبح کر دے، جیسے حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمایا، ورنہ ایک اونٹ میں اور ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، لہذا 2 آدمی حاجی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 7 ہیں، مل جائے۔ کہتے جی کہ بیوی اگر بھائی کہہ دے کچھ نہیں ہوتا، اس کے بھائی کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی عادت نہ بنا لے۔ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی خاوند کو بلا وجہ بھائی کہے، تنگ آئی ہوئی ہو تو جان چھوڑو ہے فیصلہ کرا لے، لیکن بہرحال اگر کہہ دے تو فرق کچھ نہیں پڑتا ہے۔
عورت کے بھائی کہنے سے یعنی عورت حرام نہیں ہوتی ہے مرد پہ. ہاں اگر کوئی مرد اپنی عورت کو کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو یا تم میرے لیے میری بہن کے برابر ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہے. لیکن عورت کہے کہ تم بھائی یا ویسے منہ سے نکل جائے بھائی تو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اصولاً تو ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. میں نے یورپ میں ایک غیر مسلم آدمی سے قرضہ لیا تھا اور میں اس کے بعد چھٹی پہ آیا, واپس گیا تو وہ بندہ وہاں سے کسی اور ملک میں چلا گیا. اب میں کوشش کر رہا ہوں, ڈھونڈا ہے لیکن اس کا ایڈریس نہیں ملتا. میرا بھائی حقوق العباد جو ہے وہ مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کافروں سے پیسہ لیں اور کھا جائیں, بالکل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرض لیا لیکن ادا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات میں کافروں سے لیتے, ادا فرمایا. حضور پاک نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے گھر میں تمام مشرکین کی امانتیں تھیں جو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی کہ میں جب چلا جاؤں تو ساری امانتیں جو ہے ان کو پہنچائی جائیں. تو قرض کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو لازم ادا کرنا. تم اپنی کوشش جاری رکھو, اسے ڈھونڈتے رہو اور اس کے جو اصل دفتر ہے وہاں سے معلوم کرو. جب معلوم ہو جائے اس کا حق ادا کرو. اگر خدا نہ کرے بالکل معلوم نہ ہو تو پھر بھی تم اس پیسے کو استعمال نہ کرو, غریبوں کو دے دو تاکہ اس کو بھی دنیا میں فائدہ ہو جائے گا اور تمہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا. ہم نے دکان کا کرایہ جو ہے 1 سال کا ہم کرائے پہ دکان لیتے ہیں, مثلا اس کا کرایہ ہے 10,000, ہم نے دے دیا. زکات ہے, جب تم نے دے دیا تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو زکات کیا مطلب ہے؟ وہ تو تم نے دے دیا, اب دکان سے کماؤ گے تو زکات دو گے نا. جو آمدنی ہوگی سال کے بعد تمہارے خرچے نکالنے کے بعد جو خالص نفع ہوگا اس میں 2.5% ہوگا. کہتے جی کہ میری والدہ پاکستان میں ہیں, ان کو حج کے لیے بلاؤں. بالکل بلائیں, اچھی بات ہے, لیکن قانون کے مطابق انتظام کریں. اگر وہ بوڑھی عورت ہیں تو بغیر محرم کے قافلے میں آ سکتی ہیں. اگر جوان عورت ہے تو بغیر محرم کے نہیں آ سکتی. ایک بھائی پر کسی ظالم انسان نے جادو کر دیا ہے, اللہ پاک ان جادوگروں سے بچائے. دعا کریں اللہ ان ساحرین کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے اور نجات دے. اللہ شفا دے. ہم دعا کر سکتے ہیں ورنہ ہم تو خود کچھ نہیں جانتے. بھائی کسی بزرگ سے رجوع کریں جن لوگوں کو ان چیزوں کا علاج آتا ہو. اب ہر آدمی تو ڈاکٹر نہیں ہوتا نہ ہر آدمی طبیب ہوتا ہے. اسی طرح ایسے معالجات کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا علاج جانتے ہیں, ان سے آپ رجوع کریں. اللہ پاک شفا دے. زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں دیں. آپ کو اپنی سہولت کے مطابق سال میں 1 مہینہ مقرر کرنا چاہیے اور جو بھی کرو, چاہے محرم کرو, سفر کرو, رمضان کرو, رجب کرو, کوئی بھی کرو, اس میں حساب کر کے زکوٰۃ دے دو. اگر رمضان میں دی جائے تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا. یعنی اب ہم نے 1 ریال دیا تو 1 لاکھ کا ثواب ملا, رمضان میں دیں گے تو 70 لاکھ کا ثواب ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کا اپنا فائدہ ہے. اپنا اکاؤنٹ جتنا بڑھانا چاہتے ہو بڑھا لو, گھٹانا چاہتے ہو گھٹا لو. میرے ایک دوست ہیں, وہ ماشاءاللہ دین والے ہیں, دنیا دار بھی ہیں, اصل تو وہی لوگ دیندار ہیں. تو رمضان المبارک سے 1 دن 2 دن پہلے وہ آ جاتے ہیں. رمضان کوشش کرتے ہیں یہاں گزارنے کی, اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. تو کوئی ایسی بات تھی تو زکوٰۃ کا مسئلہ تھا یا خیرات کا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ہم اپنا 70 گنا کا نقصان کیوں کریں, 2 دن ٹھہر کے دیں گے خیرات.
ہم کیوں اپنا نقصان کریں 70 لاکھ کا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم تو بدیس میں نے ٹکا کمانا جانتے ہیں، چھوڑنا تھوڑا جانتے ہیں، تو لہذا جب 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے تو ہم رمضان میں کریں گے۔ ہر مہینے میں جو رقم جمع ہوتی ہے بابا، یہ نہیں ہوتا کہ مہینہ مہینہ گنو کہ محرم میں جو آئے تو یہ محرم میں جا کے سال گزرے گا، سفر میں آئے تو سفر میں سال گزرے گا، رجب میں آئے تو رجب میں سال، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی مہینے میں زیادہ ہے، کسی میں تھوڑے، آپ نے جو مہینہ مقرر کیا اس وقت جو آپ کے پاس ہے زکات دے دیں۔ یہ تھوڑا ایسا تو پھر آپ دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو داڑھی والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، ویسے ان کو پتہ لگ جائے گا قبر میں، حشر میں، قیامت میں۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ تو گناہ ہے، ایک ہے سنت رسول کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا، اللہ معاف کرے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد طواف کے 2 رکعت نفل پڑھ کے سعی نہیں کیا اور سر منڈوانے چلا گیا۔ جب سر منڈوا چکا تو بعد میں یاد آیا کہ صفا مروا بھی کرنی ہے، پھر میں نے صفا مروا دوڑی، بہرحال میرا بھائی دم تو آپ پر پڑ گیا، کیونکہ آپ مزدور ہیں، غریب آدمی ہیں، آپ 10 روزے رکھ لیں، ایک ایک کر کے، ضروری نہیں کہ 10 کٹھے رکھو، ایک رکھ لیا پھر 2-4 دن چھوڑ دیا، پھر ایک رکھ لیا، پھر ایک رکھ لیا، آہستہ آہستہ 10 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں، پیسے بھی نہیں لگیں گے، تمہارا فائدہ بھی ہے، جسمانی طور پر بھی ڈائٹنگ کے بجائے روزہ ہو گیا تو ثواب بھی ملے گا اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ایک بندہ ہے جو مکے میں رہتا ہے، وہ مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کے نیت کر کے مینا نہیں گیا، سیدھا عرفات چلا گیا، رات اس نے آ کے مزدلفہ میں گزاری، صبح کو اس نے کنکریاں ماری اور واپس آ گیا، پھر باقی اعمال جا کے کرتا رہا، حج ہو گیا انشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے تو پوری طرح حج ادا کریں کہ سنت بھی ادا ہو، واجب بھی ادا ہو، فرض بھی ادا ہو، مستحبات بھی ادا ہوں، آپ باقاعدہ مینا میں رہیں۔ لیکن اہل مکہ جو ہیں ان کو تو چاہیے ہی ایسے، تاکہ اور باہر کے آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑیں، ان کو بھی آپ مینا میں جگہ پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے اگر مکے والے بھی اٹھ کے سارے مینا آ جائیں تو حاجی کہاں جائیں گے؟ ان کو تو بہرحال یہ رعایت کرنی چاہیے، انشاءاللہ ان کے حج میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ شادی کرنے کے بعد پاکستان سے یہاں آ گیا، اب 6 سال گزر گئے ہیں، وہ گھر نہیں جاتا، بیوی سے ڈرتا ہوگا نا بیچارہ۔ بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، یا تو عورت کو طلاق دے دو، نہ خود جہنم خریدو نہ اس کو زندگی میں جہنم میں ڈالو۔ اگر تم عورت کے قابل نہیں ہو، کوئی بیماری ہے، شرم کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے ہو، طلاق دے دو تاکہ وہ عورت فارغ ہو بیچاری، وہ اللہ کے وہ کیوں دنیا میں عذاب بھگت رہی ہے کہ نہ اب وہ شوہر والی ہے اور نہ بغیر شوہر والی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں معلقہ، کہ آسمان و زمین کے درمیان میں عورت کو لٹکا دینا، کہ نہ طلاق دیتا ہے، نہ آباد کرتا ہے، نہ حقوق ادا کرتا ہے، 6 سال نہیں دیکھا بیوی کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے، جو بھی وہ گناہ کرے گی تمہارے اوپر لعنت لکھی جائے گی، فوراً طلاق دو، ختم کرو گے سب۔ حضرت خالد بن الولید کا اور حضرت عثمان کا، حضرت فاطمہ کے روضے بنے ہوئے تھے، صحابہ کے دور کسی کا بھی روضہ نہیں بنا ہوا تھا۔ جس نے آپ کو کہا ہے اس نے غلط کہا ہے۔ خدا کے بندے حضرت عثمان کو تو مخالفین دفن نہیں کرنے دیتے تھے، تو روضہ کون بنائے گا؟ حضرت عثمان تو مظلوم شہید ہوئے کہ مخالفین کا اتنا کنٹرول تھا کہ وہ تو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے تھے، دفن نہیں کرنے دیتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب دفن ہوئی ہے تو حضرت علی نے خود دفن فرمایا ہے، تو روضہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت علی نے بنایا تھا۔
قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ اگر ہم نے سفر کرنا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر تمہارا سفر 48 میل شرعی ہو پھر تم مسافر کہلاؤ گے، یعنی موجودہ دور کے مطابق تقریباً 78 یا 80 کلومیٹر اگر سفر بنتا ہے۔ لیکن وہ سفر کیسے شمار ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ اب باب العمرہ سے سفر شروع کر دو، جتنا جا رہے ہو تو یہاں سے پیمائش کرو۔ آپ کی سفر شروع ہوگا جب آپ حدود کمیٹی مکہ کے مکانات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے گنیں گے آپ، کہ وہاں سے جانے کے بعد کیا وہ 80 کلومیٹر بنتا ہے، ورنہ آپ مسافر نہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا میں کسی سے 14 سال پہلے 50,000 روپیہ قرضہ لیا، اس وقت جو ہے 1 ریال 8 روپے کے برابر تھا، اب 17 ریال کے برابر ہے، تو اب آپ نے 50,000 لیا تھا، 50,000 ادا کرو، بات ختم ہوگی بس۔ اب آپ ریالوں کو کیوں ضرب دیتے ہیں؟ 50,000 روپیہ بناؤ، اس کو دو، جو لیا ہے وہی دو۔ یہ تو بہرحال یہ ہے کہ تمہارا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ 14 سال کے بعد تم قرضہ دے رہے ہو۔ اس وقت 50,000 کی جو حیثیت تھی آج تو اس کی حیثیت 10,000 کے برابر بھی نہیں رہی۔ بہرحال تم نے دینا تو 50,000 ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، قرضہ بھی بہت ہے، اقامہ بھی اس سے انہوں نے چھین لیا ہے، تو جب وہ کام نہیں کرے گا تو اقامہ کیوں دیں گے؟ نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور روزی حلال کر کے نہ کھاؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے باغ میں ایک کھجور پہ 1 ڈول کھینچا۔ اس وقت کنویں بڑے گہرے ہوتے تھے اور رسے جو تھے نا وہ کھینچتے 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 بندے کی جان نکل، حضرت علی کے ہاتھ پھٹ گئے۔ آپ نے 20 ڈول نکالے اور 20 کھجوریں لے آئے گھر۔ تو صحابہ مزدوری کرتے ہیں، انبیاء مزدوری کرتے ہیں، اور تم بیٹھے ہوئے جی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ کام نہ کرو، اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ حلال نہ کھاؤ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو تم، کام کرو، حلال کھاؤ۔ حضرت میں بھی آئیں گے، یہاں آئیں گے جب اللہ چاہیں گے، 40 سال رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی میں آ جائیں گے، وہ موجود ہوں گے، مصلی پہ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، کیونکہ مہدی تو نبی نہیں ہوں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ کنٹرول سنبھالیں گے۔ کہتے جی کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنا گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ نہ کیا کرو کہ دوسروں کو باتوں میں لگا دو اور کھانا تم سارا کھا جاؤ۔ یہ نہ کیا کرو۔ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی، ایک پٹھان تھا، وہ گیا بیچارہ ہندوستان میں، لکھنؤ کے لوگ بڑے نفیس ہوتے ہیں اور بڑے ادیب ہوتے ہیں اور بڑے نستعلیق ہوتے ہیں، لباس میں بھی اور بات کرنے میں بھی، تو وہ کٹھے دوست بن گئے، ایک جگہ ٹھہرے، کھانا وانا منگوایا۔ پٹھان نے غور کیا کہ تھوڑا ہے تھوڑا، اگر ہم 2 آدمیوں نے کھایا تو پھر تو میرا کام نہیں بنے گا۔ تو اس نے جناب بڑے ادب سے پوچھا کہ جناب میر صاحب، آپ کے ابا گرامی، آپ کے والد جو تھے وہ کیسے فوت ہوئے؟ اب اس کو باپ یاد آ کے اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، ہمارے ابا جان تو بڑے عجیب آدمی۔ اس نے اپنے ابے کی قصے شروع کیے، وہ روٹی کھا گیا۔ اب بیچارے نے دیکھا روٹی تو ختم ہو گئی، اب کیا کہے؟ ابھی بات بھی تو اس کے باپ کی پوچھی تھی، اب کیا کہے؟ دوسرے دن انہوں نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے خان نے ہم سے زیادہ دھوکھا کیا، ہمیں باتوں میں لگا دیا اور خود روٹی کھا کے ہمیں بھوکھا رہا۔ انہوں نے کہا آج میں بھی خان سے بدلہ لوں گا۔ جب روٹی کا وقت آیا تو اس نے کہا خان صاحب آپ کے والد کیسے ہو؟ یار مر گیا بدود، کھانا کھاؤ یار، کھاؤ مر گیا اچھا کھاؤ۔
خان تو وہ پاگل ہوتے ہی ہے بیچارے. جو مر گیا بس مر گیا, کھانا کھاؤ. بڑا لوگ جاتے ہیں. بہرحال مدینہ منورہ جائیں, اللہ نصیب فرمائے ہر مسلمان کو. بعض ائمہ کے نزدیک, بلکہ اکثر ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ جب جائیں تو مسجد رسول پاک کی نیت کریں, اور جب مسجد کی آپ نیت کریں گے تو حضور کا مزار کہاں ہے؟ بات ختم ہوگی, جھگڑے سے بھی بچ گئے. پورے ملک سے بہت ساری عورتیں جو ہیں غیر محرم کے ساتھ سفر کرتی ہیں, وہ حرام ہے, ناجائز. میں نے پاکستان میں ایک کیسٹ سنی تھی. ایک مولوی صاحب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مکی صاحب اولیاء اللہ کو گالیاں دیتے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے. بہرحال اگر اس نے بیچارے نے کہا ہے, اس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. اولیاء اللہ کے تو ہم غلام ہیں, ان کے پاؤں کی جوتیوں کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, لیکن ہر مداری کو اولیاء نہیں مانتے. یہ الگ بات ہے. جب ہم کوئی پیر ویروں کا ذکر کرتے ہیں نا, مراد یہ ہوتا ہے جو مداری قسم کے لوگ ہیں. جو اولیاء اللہ ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کے تو ہم غلام ہیں, غلاموں کے غلام ہیں. حجر اسود کے سامنے جانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اشارہ کریں, اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے. لہذا جب آدمی بوسہ دیتا ہے تو دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کے پھر اندر بوسہ دے گا. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں. افضل اولا کی بات ہے, کوئی جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں. ایک سے دیا الحمدللہ, دو سے دیا الحمدللہ. احناف کے نزدیک جنازے میں رفع یدین ضروری ہے, اور ان کے نزدیک تو فرض نماز میں نہیں ہے, تو جنازے میں کہاں سے آ گئی؟ جو ہے مسجد میں بہت دور کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ غلطی ہے. کوشش کریں کہ صفیں متصل ہوں, صفوں کے ساتھ ملیں. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے, تو 2 رکعت کا تو ٹائم دیتے ہیں. ہمارے نزدیک 4 رکعت ہوتی ہیں, تو آپ پڑھ لیا کریں, کوئی بات نہیں. میں اگر طواف کرتا ہوں تو اپنے والد والدہ عزیز, ہاں ان کو ثواب بھیج سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. اگر ہم صبح کی نماز میں آئے, جب ہم مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو گئی, تو آپ جماعت میں مل جائیں, سنتیں نہ پڑھیں. جب نماز پڑھ لیں تو اب کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت پڑھ لیں, یا آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. یہ بھی کوئی جھگڑے کی بات نہیں. آپ نے جلدی جانا ہے فوراً پڑھ لو, آپ نے مسجد میں رہنا ہے آرام سے سورج کے بعد پڑھو. الاستمتاع بید الزوجة جائز ام لا يجوز, هذا ضرر على المرأة والرجل. اگر ایک عورت کا سیلان الرحم ہے, بیماری ہے, وضو ہر نماز کے لیے نیا کر لیا کرے, کپڑا باندھے نماز پڑھے. قرآن و حدیث کے آیات کو بطور پڑھنا شفا کے جائز ہے. بعض علماء اس کا تعویذ لکھنے کو بھی جائز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو غیر شرکی غیر قرآن کے کلام ہے, شرکی یا انتر منتر, ان کے تعویذ نہ لکھو. لیکن افضل یہ ہے کہ تعویذ نہ لکھو, پڑھ کے دم کرو. تبسل کے بجائے سیدھی اللہ سے دعا مانگیں. طواف کرنے والے جو ہے سنتیں پڑھنے والوں کے آگے گزرتے رہتے ہیں, کوئی حرج نہیں, وہ جائز ہے. عورت جو ہے حج میں ٹوپی پہنے, کوئی ٹوپی کی ضرورت نہیں. مانا یہ ہے کہ آج سے کپڑا, اگر مرد ہے تو آگے کپڑا لٹکا لیا, مرد نہ ہوئے تو ہٹا دیا. ایسا کپڑا پہنا کہ پردہ منہ کو لگے, وہ بنا ہے, یعنی کپڑا لٹکا لیا جائے. تو اس لیے بعض احتیاط کرتے ہیں کہ پی کیپ پہن لی, کپڑا لٹکا رہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر غیر مرد سامنے ہے تو کپڑا لٹکا لے, نہیں ہے تو ہٹا دے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد